عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تم؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا، ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہو۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ جہاں تعلم و تعلیم ہو وہیں تحرک و تحریک، حرکت میں آنا۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے کوئی اسکالر کہیں اپنی ڈرائنگ روم میں اسٹڈی میں بیٹھ کر اسٹڈی روم میں پڑھ رہا ہو اور اس نے ادھر رکھی ہوئی ہیں ڈکشنریز، ادھر کچھ ریفرنس بکس ہیں، سمجھ لے گا۔ یہ قرآن تو جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے قدم بقدم قدم بقدم، پھر یہ اپنے آپ کو منکشف کرے گا، کھولے گا، آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ سچویشن تھی جس سے کہ محمد اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے اس وقت جب یہ صورتیں نازل ہوئی، ورنہ وہ ایک تاریخ ہے، نہ کہیے فیری ٹیلز، نہ کہیے بڑی مقدس کہانیاں ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تھا معاملہ ہو گیا، واقعات ہیں، تاریخ ہے، حقیقت ہے، بس۔ یہ قرآن منکشف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نہیں، اور اس کا بتایا ہوا راستہ جہاں انفرادی نیکی کا ہے وہاں اجتماعی انقلاب کا راستہ ہے۔ یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ مینول آف ریولیوشن ہے کہ قرآن کے مندارم، ایک قرآن وہ تھا جو اس وقت تھا ان کے پاس جبکہ وہ متحرک تھے، اور ایک قرآن وہ ہے جو ان کے پاس اب ہے کہ جب وہ جامد ہو چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن لفظی اعتبار سے تو میرے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہے، کسی اور کے پاس بھی وہی ہے، سب کے پاس وہی ہے، ہر شخص کا قرآن جدا ہے۔ تو قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو میرے پاس ہے وہ تو نچلا بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تو آگ بھر دیتا انسان۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان
کہ آفاق میں گم ہے۔ سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں۔ انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم۔ پچھلی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان ہلاک ہوئے، 10 کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے ہیں 2 عظیم جنگوں میں۔ یہ کمال ہے سائنس کا، یہ حاصل ہے۔ ایک بم گرا ہے ناگاساکی ہیروشیما میں، لاکھوں آدمی ختم ہو گئے۔ دس از دی یوز۔ ہاں بھئی آپ نے ایجاد کر لیا، ملیریا کی دوا ایجاد ہو گئی، چلو ملیریا سے نہیں مریں گے، HIV آ جائے گا، ایڈز آ جائے گا۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا کے اندر ایک توازن رکھنا ہے نا، کچھ اور جائیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوگی، ایک پاپولیشن کا جو ہے ایک نظام رکھنا ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا، لاکھوں آدمی جو ہیں وہ زلزلے میں مارے گئے، سونامی میں مارے گئے، فلاں میں مارے گئے، کٹرینا میں مارے گئے۔ اس علم نے سوائے تباہی کے ابھی تک کچھ نہیں دیا۔ بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب کینسر کی دوا مل گئی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے خیال تھا کہ شاید 6 مہینے زندگی ہے، اب ذرا 1 سال ہو گئی۔ یہ حاصل ہے۔ جب تک اس علم کے ساتھ علم ہدایت نہ ہو، یہ تباہی کا، بربادی کا، تخریب کا ذریعہ۔ علم ہدایت ہو تو کیا کہنے، یہ ساری قوت، یہ ساری انرجی، یہ ساری صلاحیت جو ہے خیر کے لیے صرف ہوگی، نیکی کے لیے صرف ہوگی، بھلائی کے لیے صرف ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے MA کیا، MBBS کیا، جو اور کیا، پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا، ان سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ امیجن یور سیلف یو آر اسٹینڈنگ بیفور یور لارڈ، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے سائنس پڑھ لی، تم نے فلاں ٹیکنالوجیز حاصل کر لی، تم میری کتاب نہیں پڑھ سکے اور دعویٰ کرتے ہو مجھ پر ایمان کا؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ سوچئے، کیا پتہ ہے موت آج بھی آ سکتی، کل بھی آ سکتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ وہ قیامت جو آئے گی، جب بڑی قیامت آئے گی، جب آئے گی، لیکن وہ تو آ گئی، اس کی تو آ گئی۔ اس کے لیے 1 ایئر کورس آپ کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی زندگی میں سے یہ 9 مہینے نکال لیں، اور بنیادی مقصد وہی ہے، عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا تفقہ، اس مقصد کے لیے 9 مہینے زندگی کے نکالیں۔